اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ توکل علی اللہ، اس پہ بات ہو رہی ہے، اس پہ بیان ہو رہا ہے۔ 2 بیان ہو چکے ہیں، 2 ایپیسوڈز 1 اور 2۔ آج جو ہوگا جس کا بیان وہ ایپیسوڈ 3 ہے، ایپیسوڈ 3 یا بیان نمبر 3۔ پہلے بیان میں بتا دیا تھا کہ توکل سے کیا مراد ہے، کیا تعریف ہے، کیا اس کی تمہید بتا دی تھی اور اس کے فائدے کیا ہیں، توکل کن لوگوں نے کیا، کن لوگوں کا توکل اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور دوسرا جو ایپیسوڈ تھا اس میں بالخصوص ان واقعات کا ذکر کیا تھا جس میں اسباب اور تدبیر اختیار کرنے کا حکم ہوا کہ توکل کے لیے پہلے اسباب اور جو بھی آپ کے وسائل ہیں ان کو استعمال کرو، دانہ شکل تدبیر، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو کہ کارساز اللہ ہی ہے، اسی کی جو بھی فیصلہ ہوگا وہی قبول ہوگا اور فیصلہ اسی کے ہی ہاتھ میں آخر میں۔ تو آج کا جو بیان ہے وہ بالخصوص انبیاء علیہ السلام نے کیسے توکل اللہ تعالیٰ پہ کیا اور اپنی قوم اپنی امتوں کو بھی کیسے کہا کہ تم بھی توکل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انبیاء کو بھی کہ توکل کرو۔ صبر اور توکل بہت ان کا آپس میں تعلق ہے۔ تو خاص طور پہ یہ جو بیان ہے اس میں انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ آیات کا ذکر ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہے انہوں نے توکل خود بھی کیا اور قوم کو بھی توکل کا کہا، اور مصیبتیں برداشت کی، صعوبتیں برداشت کی، جو بھی ان پہ اذیتیں قوم نے کی، انہوں نے کہا کر لو، جو کرنا کر لو، ہمیں تو جو اللہ کا حکم ہے ہم نے آپ کو وہی بتانا ہے اور ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ ہے، وہی ہمیں کامیابی دے گا۔ سب انبیاء نے یہی کہا کہ آپ جو آپ کا ہو سکتا ہے آپ کر لو، جتنا مرضی آپ اکٹھے کر دو، اپنے شرکاء، اپنے ساتھی، اپنے جو بھی تدبیریں کر لو اور اس میں مہلت بھی ہمیں نہ دو۔ سب انبیاء کا یہی تھا کہ جو کرنا کر لو، ہم نے تو جو اللہ نے بتانا ہے، جو اللہ کا حکم ہے ہم نے تو بتاتے رہنے آپ کو، تو اس لیے ہمیں کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے اس آج کے ایپیسوڈ کا، مگر ان آیات کا ذکر ہوگا جن جہاں بھی یہ انبیاء نے توکل کیا۔ تو یہ اس کا خاص طور پہ مضمون جو ہے میں نے تیار جو کیا وہ میں آپ کو سناؤں گا اور ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ یہ ہے کہ پڑھنے کا مطلب یہ کہ چیز مس نہ ہو، تو اس لیے وہ ضروری ہے کیونکہ جب آدمی لکھتا ہے تو بہت توجہ کے ساتھ لکھتا ہے۔ تو یہ میں نے لکھا جو ہے وہ میں اسی کے مطابق آپ کو بتاؤں گا کہ توکل کی تعریف اور توکل کے درجات اور فوائد کا بیان ہو چکا ہے ایپیسوڈ 1 اور ایپیسوڈ 2 میں۔ اور توکل وسائل و اسباب کو اختیار کر کے ہی دل کے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ و اعتماد کا نام ہے۔ دوبارہ سے میں بتا رہا ہوں تو توکل کیا ہے۔ توکل علی اللہ مومن کے ایمان کی روح ہے، یہ روح ہے، اس کا توکل کا تعلق دل سے اور روح سے ہے، یعنی وہ بدنی باتیں ہیں ایک تو وہ، مگر توکل جو ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قربت سے، اللہ تعالیٰ کی روح سے، دل سے، دل کے یقین سے ہے۔ ہر کام کے ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہی ہوتا ہے، اور اسی یقین کے ساتھ ہر معاملہ کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑنے کا ہی نام توکل ہے۔ اور ان لوگوں کو جو یہ توکل اختیار کرتے ہیں انہی کو متوکل کہا جاتا ہے، کیونکہ خالق کائنات کے حکم کے بغیر کسی درخت کا پتا نہ ہل سکتا ہے نہ گر سکتا ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی، کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی غم، کوئی خوشی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی، مگر انسان کو کوشش کرنی ہے۔ پھر بھی یہ نہیں کہنا جی اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا تو وہ تو لکھ دیا، تو اب جو ہونا ہے تو وہ سو ہونا ہی ہے، تو ہم کیا ہم چھوڑ دیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی تدبیر اپنی کوشش جاری رکھو، اور اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اچھا ہی ہوگا آپ کے حق۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کا دل صاف ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تو سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوں گے۔ بعض اوقات تو تنبیہ کے لیے کوئی تکلیف آئے گی کہ رجوع کر لو اللہ تعالیٰ کی طرف، کچھ غلطیاں گناہ کیے ہیں تو سوچو اس کا احتساب کرو۔ کچھ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں آپ کے،
مگر یہ نہیں سمجھ لینا ہر کسی کو جی درجات بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ آخری اس وقت سٹیج ہے۔ پہلے ہمیشہ سوچ یہی ہونی چاہیے کہ کیا غلطی کی، کیا میں نے کر دیا جو اللہ تعالیٰ مجھ سے سزا دے رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بیماری آ رہی ہے، میری مصیبتیں آ رہی ہیں۔ پہلا یہی ہونا چاہیے کہ کیا خطا کی، کیا گناہ کیا۔ اب شروع میں ہی ولی نہیں بن جانا چاہیے۔ وہ یہی ہم بہت لوگوں کا خیال اور غلط فہمی ہے کہ سوچتے نہیں جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، کہ اپنے اعمال کو نہیں دیکھنا۔ وہ جی اس نے کر دیا، اس نے زیادتی کر دی، کسی اور پہ ڈال دیتی ہے، مگر اپنے پہ نہیں ڈالنے کی کوشش کرتے۔ یہی کبھی اصلاح نہیں ہوگی انسان کی جب آپ دوسروں پہ ڈالتے رہیں گے مصیبتوں کا ذمہ داری، اور اپنے پہ نہیں لیں گے کہ میری غلطیوں کی، میری کوتاہیوں، میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے مصیبتیں آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ نتیجہ جو بھی ہو، متوکل مومن اس پر خوش رہتا ہے کہ یہی اس کے لیے بہتر ہوگا، یا پھر بہتر نتائج کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنا احتساب کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور مزید کوشش کرتا رہتا ہے۔ مگر ناکامی جو ہے اس سے بھی مایوس نہیں ہو جاتا، اور ایسے بیٹھ نہیں جاتا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اور کوشش جاری رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے کہ اس کو کامیابی ہو۔ توکل ترک اسباب یا ترک تدبیر کا نام نہیں ہے، یہ ایپیسوڈ 2 میں بھی بتایا تھا۔ جیسا کہ ایپیسوڈ 2 میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کئی مثالیں دی گئی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے کاموں میں اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ موجود جو وسائل تھے ان کے پاس، ان کو بھی اختیار کیا، اور تدبیر اور دانش اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابیوں سے نوازا۔ توکل کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور انبیاء کرام کی سنت بھی ہے۔ یہاں قرآن پاک کی کچھ آیات کا ذکر کیا جا رہا ہے جب انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ بھروسہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں غیبی مدد کے ساتھ کامیابیاں عطا کی۔ تو اس میں پہلی جو آیت کا ذکر ہے وہ سورہ یونس کی آیت 71 جو ہے وہ ہے، آیت 71 جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے متعلق ذکر فرمایا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے یہ میں پڑھ کے پہلے سناتا ہوں، اس کا پھر ترجمہ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ۔ ترجمہ یہ ہے اس کا، اپنی قوم سے فرمایا نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم، یہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو سناؤ، کافروں کو جو کفار مکہ ہے، ان کو سناؤ نوح علیہ السلام کا واقعہ، اور سناؤ ان کو نوح کا احوال جب انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اگر ہے ناقابل برداشت تمہارے لیے میرا تمہارے درمیان رہنا اور تمہیں نصیحت کرنا اور اللہ کی آیات جو ہے وہ سنانا، تو اللہ پر ہے میرا بھروسہ، تو تم پختہ ارادہ کر لو، جو بھی تم نے کرنا ہے ارادہ کر لو، اور اپنی تدبیر بھی کر لو، اپنے شرکاء جو ہیں، جو بھی تمہارے ساتھی ہیں اور عمراء جو بھی ہیں، ان کو بھی ساتھ میں لا لو، ان کا مشورہ بھی ساتھ رکھ لو، اور اس طرح کہ نہ رہے کوئی آپ کو اندیشہ نہ رہو کہ کوئی کچھ آپ نے کمی رکھ دی ہے اپنی تدبیر میں، اور اپنا جو کچھ آپ نے کرنا ہے تمہارے معاملات میں، تمہیں کوئی شبہ نہ رہے کہ کوئی بات آپ نے رہ دی، جو کچھ بھی کر سکتے ہو، جو کچھ بھی کر سکتے ہو اکٹھا کر لو، جن کو کرنا ہے، جو کرنا ہے کر لو، پھر کر گزرو جو بھی تم نے میرے ساتھ کرنا ہے۔ تو اور میں تو وہی کرتا رہوں گا جو اللہ تعالیٰ کی مجھے نصیحت ہے، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، مجھے بالکل مہلت نہ دو، جلدی سے جلدی جتنا ہے جو کچھ میرے خلاف کرنا ہے، مجھے جو تکلیف جو بھی کرنا کر لے، مگر مجھے بھروسہ ہے کہ میرا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں وہ کر رہا ہوں، تو وہی میری حفاظت کرنے والا ہے، وہی میرا مجھے بچانے والا ہے، تمہارے تشدد سے، تمہارے سلب سے، تو مجھے تو بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ پہ، اس لیے تم سے جو ہو سکتا ہے تم کر لو۔ کتنا یہ جو ہے اس کا، ان کا تکبر کفار کا، اور اس کے مقابلے میں توکل، تکبر اور تشدد اور ظلم کا مقابلہ کس چیز سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ۔ دونوں چیزیں دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کے بھروسے سے
وہ اپنے کہیں گنا زیادہ لوگوں کا، جو ظالم تھے اور جو بہت شدید تھے اور سنگ دل تھے اور قتل کرتے تھے جو انبیاء کو، اور یہ یہاں تک بھی، تو پھر اس کا مقابلہ کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ، اور جو بھی تدبیر ہو سکتی ہے اس وقت کے حساب سے انہوں نے کی ہوگی۔ تو بہت اہم ہے یہ آیات، بے حد اہم ہے۔ تو یہ میں نے اس کا ترجمہ بھی اور کچھ تفسیر بھی بتائی دی ہے اب آپ کو، تقریباً ایسا ہی میں نے لکھا ہے۔ تو آخر میں اپنے کاموں میں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنے کے ساتھ موجود وسائل اور تدبیر کو اختیار فرمایا نوح علیہ السلام نے، اور ہمیں بھی یہ جو ہے وہ نصیحت اور ہدایت اور تنبیہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابیوں سے نوازا۔ توکل کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور انبیاء کی سنت بھی۔ یہاں قرآن پاک کی، اچھا یہ تو میں نے بتا دیا پہلے، تو یہ نوح علیہ السلام کی جو آیت ہے 71 وہ بھی ہوگی۔ اس آیت کے بعد اگلی جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ جو ٹھٹانے والے تھے، توکل سے نوح علیہ السلام نے جن کا مقابلہ کیا، ظالموں اور شدید لوگوں کو اور قاتلوں کا مقابلہ توکل سے کیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ اگلی آیات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ ان جھٹلانے والے جو ان کے جان کے دشمن ہوئے تھے نوح علیہ السلام کو، ان کو عبرت ناک جو ہے ان کا انجام ہوا، اور ان سب کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا گیا، جبکہ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا۔ یہ ہے توکل۔ توکل کی طاقت دیکھیں، توکل کی طاقت اتنی زیادہ کہ کتنے بڑے دشمن، کتنے بڑے کفار کے جو ان کے وسائل تھے ان کے ساتھ جو کچھ بھی ان سے ہو سکا انہوں نے کیا، مگر توکل کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکے۔ اور پھر نبی کا توکل اور اللہ تعالیٰ کے جو حکم پہ چل رہا تھا، اور وہ اپنا تبلیغ جو اللہ تعالیٰ کی آیات تھی وہ ان کو سنا رہے تھے۔ تو اس کے بعد آیت ہود علیہ السلام کے متعلق ہے، اور سورہ ہود کی ہی آیت ہے، آیت 56۔ سورہ ہود کی آیت جو ہے وہ 56 جو ہے، اس میں فرمایا یہ ہود علیہ السلام، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اس کا ترجمہ، بے شک میرا بھروسہ اللہ پر ہے، وہی توکل، اللہ پہ میرا بھروسہ ہے۔ وہی اس سے پہلے والی آیات وہی ہیں جو ان کو تشدد اور مظالم اور ان کا اللہ تعالیٰ کے حکام سن نہیں رہے تھے، نافرمانی کر رہے تھے، تو اس کے ہود علیہ السلام نے وہی کہا کچھ جو کہ نوح علیہ السلام نے کہا، اس سے پہلے جو میں نے بتا چکا ہوں کہ جو کچھ کرنا کر لو، تم اکٹھے ہو جو سب تدبیر سب کر لو، اور اس میں مہلت بھی نہیں، دیر بھی نہ کرو، مگر میرا تو بھروسہ اللہ تعالیٰ میں تو اس کا حکم ہے جو تم اس کو سنا رہو۔ بے شک میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، تم لوگوں کا بھی رب پیدا کرنے والا وہ ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کو؟ نہیں ہے کوئی جاندار مگر پکڑے ہوئے ہے وہ اس کی پیشانی کے بالکل، یعنی کوئی بھی جاندار ہے اللہ تعالیٰ اس کا پیشانی کا مطلب ہے، پیشانی کے بال یا چوٹی کا مطلب ہے کہ وہ اس کے حکم کے تابع ہیں۔ تم بھی جو ہے پیدا کرنے والے، تجھ کو بھی وہی اللہ ہے جو مجھ کے پیدا کرنے والا ہے، اور وہی تمہارا رب ہے۔ وہ تمہاری تمام طاقت، تمہاری تمام قوت، چوٹی کا مطلب تمہاری تمام قوت، تمہاری تمام جانت، کوشش اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس کے حکم میں ہے کہ تم کر بھی سکو، تم اپنی جگہ سے بھی ہل سکو گے، اٹھ سکو گے کہ نہیں، اس سے پہلے تو مارتا ہی وہ چاہے تو اس لیے کس چیز پہ تکبر کر رہے ہو؟ کس چیز کا تکبر؟ اس چیز پہ اپنے رب جس نے تجھے پیدا کیا، اور تمہاری چوٹی، تمہاری ساری قوت جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے، تم استعمال کر سکو گے کہ نہیں۔ تو آخر فرمایا کہ بے شک میرا رب جو ہے وہی صراط مستقیم جو ہے وہی ہے جو اس کو دے، جو میں بتا رہا ہوں یہی صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے۔ تو کتنی بے حد اچھی آیت ہے۔ پھر اس کے تسلسل میں اگر پڑھنا ہو تو اس سے پہلے والی کچھ آیت بعد والی آیت مفہوم زیادہ واضح ہوگا۔
تو یہ ہوئی۔ اس کے بعد سورہ یونس کی آیات ہیں 84 اور 85۔ سورہ یونس کی آیات سورہ یونس کی آیات 84 اور 85۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کا جو توکل ہے اس کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے توکل کیا اور قوم کو کیا کہا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ۔ اور کہا موسیٰ نے، اے میری قوم، اگر رکھتے ہو ایمان اللہ پر تو اسی پر ہی بھروسہ کرو۔ یعنی ایمان کی شرط یہ ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ پہ ہے تو اسی پہ بھروسہ کرو، اور بھروسہ نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب ایمان کا بہت کمزور ہے یا ایمان نہیں ہے۔ ایمان اگر ہے تو پھر بھروسہ کرو اسی پہ جس پہ ایمان لائے ہو۔ اگر تو مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہونے کی بھی شرط یہی ہے، مومن اور مسلمان ہونے کی شرط یہی ہے کہ توکل نہیں ہے تو کیا اسلام اور کیا ایمان۔ ایمان اور اسلام کی بھی ایک شرط یہ اس آیت سے بالکل واضح ہے کہ توکل لازمی ہے، اس کی شرط ہے ایمان کی۔ ایمان کی بہت اہم ایک شرط جو ہے وہ توکل علی اللہ ہے۔ اور اس کے اگلی آیت 85 جو ہے، فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، پھر قوم نے کیا کہا؟ یہ قوم کو تو انہوں نے یہ کہا کہ توکل کرو اللہ تعالیٰ پہ جو جس پہ تم نے ایمان لائے اور مسلمان ہو تو اسی پہ توکل کرو۔ قوم کو کہا حضرت موسیٰ نے، تو موسیٰ نے علیہ السلام قوم نے جواب کیا دیا، فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو انہوں نے کہا، ان کی قوم نے کہا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ انہوں نے جواب بہت پازیٹیو دیا کہ ہمارا اللہ پہ ہی بھروسہ ہے اور اسی پہ بھروسہ کیا ہے ہم نے۔ اے ہمارے مالک، نہ ڈالیو تو ہمیں آزمائش میں ظالم لوگوں کے ہاتھوں میں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ جو ظالم ہیں فرعون اور اس کے قوم کے لوگ جو ہیں ان کے ظلم سے وہی بچانے والا ہے، وہی ان کے ہاتھوں سے ہمیں بچائے گا اور بچائے وہ ہمیں۔ اور یہ دعا بھی کی ساتھ۔ تو کتنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توکل کی بات جو ہے وہ کتنی اہم ہے یہاں پہ۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد پھر سورہ ہود کی آیت 123 جو ہے، سورہ ہود کی آیت جو ہے وہ نہیں، سورہ ہود کی آیت 123، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو یہ بھی ہود علیہ السلام نے جو ان کے متعلق ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات، سو اسی کی عبادت کرو۔ تو یہ قوم کو یہ کہا کہ اللہ ہی مالک ہے ہر زمینوں اور آسمانوں اور ہر ایک چیز جو ان کے درمیان ہے، تو وہی مالک ہے، اسی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے۔ تو پھر کس بات کا خدشہ؟ پھر تمام معاملات اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو اور اسی کی عبادت کرو اور بھروسہ رکھو اسی پر بھروسہ رکھو، اسی پہ چھوڑ دو، وہی کارساز ہے اور اسی پر۔ اور نہیں ہے تیرا رب کچھ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ پھر خبردار بھی کیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہارے کام۔ تم کہہ تو رہی ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں گے اور کرتے ہیں، تو جیسے ان کو ہدایت دی
حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ اللہ پر ہی پھر بھروسہ کرو، وہی تمہارا پیدا کرنے والا ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی غیب جانتا ہے، زمین اور آسمانوں کے غیب اس کی وہی غیب جانتا ہے، وہی مالک ہے ان کا، وہی ان نظام سارے چلا رہا ہے، تو اسی پر بھروسہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو تم پھر کر رہی ہو۔ اگر بھروسہ توکل نہ کیا اور اس کے جو عبادات نہ کی، اس کے کام کی، میرے جو بھی کہہ رہا ہوں اس کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے، وہ بالکل باخبر ہے، وہ سب جانتا ہے۔ تو اس کے بعد آیات سورہ یونس کی 84 اور 85۔ سورہ یونس کی آیات 84 اور 85 یہ ہیں: فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو انہوں نے کہا، یہ جو ہے یہ بھی جو ہے یہ سورہ یونس کی جو آیت ہے 84 اور 85۔ تو انہوں نے قوم کے لوگوں سے کہا، جواب دیا، تو انہوں نے کہا اللہ پر ہی بھروسہ کیا ہم نے، اے ہمارے مالک نہ ڈالیو تو ہمیں آزمائش میں لوگوں کے ہاتھوں میں۔ تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کی ہی بات ہو رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہی ہے۔ اپنی قوم سے کہا کہ اے ہمارے مالک، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو نہ ڈالیو ہمیں آزمائشوں میں ان ظالموں کے ہاتھوں سے، اور تو ہی ہمیں بچانے والا ہے۔ تو آیت 85 جو ہے، یہ 85 بھی میں نے اکٹھی کر دی ہے، 84 اور 85، یہ اصل میں نے یہ جو پڑھی ہے وہ 85 ہے، اور اس سے پہلے والی جو 84 آیت تھی وہ اس میں وہ ہے، وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، یہ 84 اس سے پہلے ہے۔ تو اور کہا موسیٰ نے، اے میری قوم، اگر رکھتے ہو ایمان اللہ پر تو اسی پر بھروسہ کرو، وہی جو حود علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو، اور موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پہ بھی اس سے پہلے بھی جو آ چکا ہے، تو یہی کہا میری قوم، اگر ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور مسلمان ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر بھروسہ بھی کرو اسی پہ، توکل اسی پہ رکھو جس پہ تم ایمان رکھتے ہو، جو تمہارا مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، زمینوں آسمانوں کے غیب جاننے والا ہے، تو اسی پر جو ہے وہ بھروسہ کرو۔ پھر اگلی 85 آیت میں اسی کا تسلسل، اور انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اللہ پر ہی بھروسہ کیا ہم نے، اے ہمارے مالک۔ قوم نے جو جواب دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات کا قوم نے جواب دیا کہ ہم اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہی ہمارا مالک ہے، اور وہ سے ہمیں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان کے مظالم جو ہے ان کی ہمیں آزمائش اس میں نہ ڈالے، اور اللہ نجات دے۔ اس کے بعد والی اور اگلی آیت ہے کہ اللہ ان کے ظلم اور ان کے ستم، یہ جو کفار ہیں ان کے، اس سے ہمیں بچائے۔ تو یہ 3 آیات یہ ہو گئی۔ تو یہ میں نے بتا دیا ہے، پھر میرا نہیں خیال میں نے کوئی چیز اس میں چھوڑی ہے۔ تو ایمان والوں کو یہاں اس آیت میں اللہ حکم فرما رہا ہے، سب کو، ہمیں بھی نصیحت ہے، ہدایت ہے، ہمارے لیے کیا نصیحت ہے کہ تسلیم کرو کہ زمینوں اور آسمانوں کا مالک وہی ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی مالک ہے، آخر وہی اسی کے پاس ہی جانا ہے، حساب کتاب ہوگا، تو اس کو ایمان کا حصہ ہے، یہ مانو اس چیز کو۔ اور ان کے غیب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہیں، تمام زمینوں آسمانوں جو کسی سے غیب جو چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے مگر اللہ دیکھ سکتا ہے، غیب اسی کے پاس ہیں۔ اپنی عبادتوں کے ساتھ مجھ پر ہی توکل اور بھروسہ کرو، عبادتیں بھی کرو مگر توکل، بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ رکھو کہ عبادتیں قبول ہوں گی نہیں ہوں گی۔ یہاں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ عبادت اور توکل الہی میں کتنا گہرا تعلق ہے، عبادت اور توکل الہی میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ یہاں اس آیت میں ہے کہ عبادت کرتے ہو تو توکل بھی ساتھ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہو کہ وہی قبول کرے گا آپ کی عبادت ہیں، آپ کے جو بھی آپ کام کرتے ہیں اخلاقیات کے،
تو اس کی قبولیت جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے ہی ہے، رضا الہی سے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل جتنا زیادہ ہوگا اتنی قبولیت زیادہ ہوگی. یعنی یہ سمجھے آپ کی عبادات کی، آپ کے اچھے نیک کاموں کی قبولیت توکل سے، جتنا توکل اللہ تعالیٰ پہ بڑھاتے جاؤ گے. توکل کے درجات میں نے بتایا ہے، ایک تو عام مسلمان ہیں، ایک خاص ہیں، ایک خاص الخاص ہیں جو مقربین ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو ان کا توکل وہ تو پھر توکل وہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اس درجے میں پہنچ جاتا ہے. پھر آدمی محبت صحیح کرتا ہے کہ ٹھیک ہے وہی مالک ہے، وہی کرتا ہے، ہمیں اجر ملتا ہے نہیں ملتا جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. بعد میں ہمیں بغیر کی شرط مگر غیر مشروط اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتے ہیں، اور ان سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی جو حدود بتائی گئی ہیں، جو اطیع اللہ و اطیع الرسول، تمام نبیوں کا ایک ہی پیغام تھا، اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو اللہ کا حکم مانو اور میری اطاعت کرو، سب انبیاء کا ایک ہی پیغام تھا. تو یہ ہو گئی. اب سورہ فاتحہ جو ہے اس میں جو پہلی ام الکتاب ہے، جو دباچہ ہے قرآن پاک کا جو شروع ہوتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ایاک نعبد، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور و ایاک نستعین، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن سے تو خوش ہوا، جن کو تو نے پسند کیا، جن سے تو محبت کرتا ہے، اور نہ کہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے غضب کیا، جن کا جگہ جہنم ہے، اور جو بھٹکے ہوئے لوگ اور گمراہ لوگ ہیں، نہ کہ ان کا راستہ میں. تو اس میں کتنی اچھی دعا بھی ہے، اور ایمان کی تقویت کے لیے بھی سورہ فاتحہ کتنی الرحمن سے شروع جو ہوتی ہے، الحمد سے شروع ہوتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی شکر کے ساتھ وہ شروع ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیری ہی تعریفیں سب تیرے لیے ہی ہیں، ہم تیرا ہی شکر کرتے ہیں. تو الرحمن الرحیم، دو اللہ تعالیٰ کی عظیم نام اور صفات، اس کے بعد جو ہے وہ رحمان رحیم اور مالک یوم الدین، تو ہی ہے آخرت کا جو مالک، تو ہی ہے یوم الدین کے قیامت کے دن کا روز جزا کا، ایاک نعبد. تو دیکھیں یہاں ساری چیزیں ہمیں مل گئیں. اللہ تعالیٰ کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ کہ تو ہی ہے رحمان اور تو ہی ہے رحیم، اور تو تیرے لیے سب تعریفیں ہیں، اور یہ جو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف تیرے لیے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. مدد مانگنا توکل، یہ توکل عبادت ایمان یہ سب دیکھیں کتنا آپس میں گہرا تعلق ہے. اگر سورہ فاتحہ کا ایک اس کا اور سے سنیں تو اس میں اللہ کی وحدانیت، اس کا رحمان و رحیم ہونا، اس کا آخرت کے دن جزا سزا کا مالک ہونا اسی کے قبضہ میں ہے، وہی فیصلے کرے گا آخرت میں ہمارے، اور مدد ہم اسی سے ہی مانگتے ہیں. اور یہ یعنی توکل، مدد مانگنا اسی سے، مطلب کہ اسی پہ بھروسہ ہے، اسی پہ توکل ہے. پھر آگے سیدھا راستہ کون سا ہے، کیا ہے، وہ ساری چیزیں کتنی اہم ہے. یہ صورت ایک ایک لفظ پہ اگر آپ فوکس کریں تو قرآن کا خلاصہ واقعی ہے. یہ دباچہ بھی ہے، خلاصہ بھی ہے، اس میں بہت حد تک خلاصہ ہی ہے، بہت زیادہ اس میں سبق ہے ہمارے لیے. تو الحمدللہ یہ ایپیسوڈ 3 جو ہے توکل علی اللہ، یہ اختتام ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، سب سننے والوں کو جو بھی میں نے پڑھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آپ نے سنا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کرنے کی. اصل چیز عمل ہی ہے. مگر یہ جو ایپیسوڈز ہیں ان ضرور سنیں. اس سے پہلے شکر اور صبر کے 24 ایپیسوڈ اپلوڈ ہو چکے ہیں یوٹیوب پہ، سب سنیں. اور یہ نہیں ایک دفعہ سنیں، مسلسل 1 سے 24 سنیں، پھر اس کے بعد پھر 1 سے پھر شروع کر دیں. یہ اتنے اہم ہے، یہ اتنے بھی یہ ایمان کی بنیادیں ہیں اس میں، اور قرآن کی آیات ہے، یہ قرآن ہی ہے. تو یہ ذکر ہے، یہ قرآن ہے، یہ عبادت ہے، یہ شکر کرنا، صبر کرنا، یہ عبادت ہے. تو اس کے بعد یہ توکل ہے. انشاءاللہ
اللہ نے توفیق دی تو اس کے بعد تقویٰ پہ بھی آئیں گے ایپیسوڈز بیان. اس سے پہلے قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز جو ہیں 17 ایپیسوڈز ہیں، بے حد اہم ہیں، بے حد روزانہ کی بنیاد پہ ایک ایک سنیں. تو اللہ تعالیٰ قبول کرے میری کوشش اور آپ کی کوشش جو آپ وقت دیتے ہیں سنتے ہیں. اپنی اولاد فیملی کے ساتھ سنیں، اپنے سب دوستوں کو آگے بھیجیں. آپ کو یہ آپ کے لیے صدقہ بن سکتا ہے، اجر بن سکتا ہے آپ کے لیے. تو اور سبسکرائب کریں سب، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ جائے جب بھی یہ اپلوڈ ہوتے ہیں پروگرامس اور ویڈیوز. اور تو اس سے گھبرائے نہیں، سبسکرائب کرنے سے آپ سے کچھ مطالبہ نہیں کروں گا. یہ صرف آپ کی آسانی کے لیے ہی ہے کہ ڈائریکٹ آپ کو نوٹیفیکیشن جب بھی ہو تو وہ آپ کو پہنچ جائے انسٹنٹلی، تو آپ سن سکیں اور سنیں بھی. سب اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ان سے جی مت کترائیں کبھی بھی. اللہ تعالیٰ کی آیات جب پیش ہوتی ہیں تو ان کو سنیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بہت جگہوں کے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہوتی ہیں، اسے منہ نہیں موڑو، کان نہیں بند کرو، اس سے سوئچ آف نہیں کرتا. تو سنو، اس کو سنو. سن تو لو، کم از کم پہلی تو سٹیج یہ ہے. عمل تو بات کی بات ہے، پہلے سن تو لو. جو بھی کوئی کہتا ہے سن لو. اچھی نہیں ایک بات قرآن بتا رہا ہوں میں، قرآن کے علاوہ تو کچھ نہیں بتاتا. اللہ تعالیٰ توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. مبشر محمود شاہ. السلام.